الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ تمام دنیا میں علماء اہل سنت مختلف قسم کے پروپیگنڈے کرتے ہیں شیعوں کے خلاف۔ کبھی یہ کہ جی شیعہ بچے کاٹتے ہیں اور بچوں کے گوشت کا کچھ کھانا بناتے ہیں، کبھی یہ کہ تھوک کے پلاتے ہیں۔ انہی میں سے تہمت یہ ہے کہ شیعوں کے حافظ نہیں ہوتے۔ ہاں ظاہر ہے کہ بدعت جو آپ کے یہاں آپ کے دوسرے سیاسی خلفاء نے شروع کی تھی، تراویح کی، تو آپ کے اکثر حافظ اس بدعت کی وجہ سے۔ تو سوال یہ کرنا چاہیے کہ جس شخص نے یہ بدعت شروع کی تھی یعنی آپ کے دوسرے سیاسی خلیفہ، کیا وہ حافظ تھے؟ تو منظور محمل صاحب نے ایک ایشو اٹھایا کراچی کی کانفرنس میں کہ جو عظمت صحابہ اور اہل بیت کے نام سے ہوئی تھی کہ شیعوں میں حافظ نہیں ہوتے۔ ساتھ میں ایک اور تہمت لگائی شیعہ علماء پر ہم جنس بازی کی۔ ہماری گزارش ہے مہمین سے کہ اس بارے میں ہمارے 11 لیکچرز ہیں اور وہ دنیا کے سامنے مختلف فارمیٹ میں، چاہے ٹک ٹاک ہو، چاہے فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، اس کو آپ شیئر کریں۔ ہم نے کسی قسم کا کاپی رائٹ نہیں لگایا ہوا ہے تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ ہم جنس بازی کی خلفاء اور علماء اور بزرگان اہل سنت میں کیا حیثیت ہے، اور یہ جو ان کے مدرسے میں اتنی زیادہ ہوتی ہے اس کی اصل میں بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو اس کو آگے زیادہ سے زیادہ بڑھائیں۔ تو ایک توہین انہوں نے موصوف نہیں کی تھی منظور محمل نے کہ جو علماء اہل سنت میں بڑے عالم ہیں، ہمیں بہت خوشی ہے کہ علماء اہل سنت اس طرح سے خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ قرآن سامنے ہوتا ہے، تفسیر قرآن چل رہی ہوتی ہے اور بدترین واقعات اور لطیفے سنائے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر کوئی سوال نہیں کرتا کہ قرآن سامنے ہے اور بےہودہ قسم کے لطیفے یہ شخص سناتا ہے، کیا یہ قرآن مجید کی توہین ہے یا نہیں؟ البتہ اہل سنت میں تو قرآن کا کوئی احترام ہے ہی نہیں، فقط ایک شور ہے حفظ کے عنوان سے، کیونکہ قرآن جلانے کی سنت بھی ان کے تیسرے سیاسی خلیفہ نے شروع کی، اور جہاں جہاں قرآن کی توہین ہوتی ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت اس میں پیش ہیں، خصوصاً جب قرآن جلائے جاتے ہیں۔ تو منظور محمل صاحب سے ایک ہم سوال کریں گے کہ آپ اس پر ڈسکشن کریں کہ آپ کے پہلے سیاسی خلیفہ جناب ابو بکر، دوسرے سیاسی خلیفہ جناب عمر، تیسرے سیاسی خلیفہ جناب عثمان، اسی طرح سے بنو امیہ کے یہ تمام بادشاہ، خصوصاً معاویہ، اور پھر اسی طرح سے عشرہ مبشرہ میں کتنے لوگ حافظ، اور اگر حافظ نہیں تھے تو کیوں نہیں تھے؟ تو ایک وجہ تو واضح سی ہے کہ اس زمانے میں تراویح نہیں ہوتی تھیں۔ یہ جو بدعت ہے یہ آپ کے دوسرے سیاسی خلیفہ نے آخر زمانے میں شروع کی ہے، اور آپ کے اکثر حافظ اس بدعت کو جاری رکھنے کے لیے۔ منظور محمل اس قسم کے افراد کہتے ہیں کیونکہ شیعہ منافق ہے، اس وجہ سے قرآن حفظ نہیں ہوتا۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ان 3 سیاسی خلفاء اور باقی لوگ قرآن کیوں حفظ نہیں کر سکے؟ تو اس پر ڈسکشن کرنا چاہیے علماء اہل سنت کو کہ وہ یہ ثابت کریں کہ ان کے یہ 3 سیاسی خلیفہ اور باقی اصحاب حافظ تھے یا نہیں تھے، اور اگر تھے تو کیا دلیل؟ صرف ایک دلیل ان کے نظر آتی ہے کہ ان کے علماء کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ حافظ نہ ہو۔ بابا یہ نہیں ہو سکتا حافظ نہ ہو، کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل لے کے آؤ کہ یہ حافظ تھے، تو اتفاق ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی روایت ان کے پاس موجود نہیں ہے کہ یہ حافظ تھے۔ اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ جب حافظ کی بات کی جائے گی تو سوال کیا جائے گا جناب ابو بکر کس قرآن کے حافظ تھے، کیونکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جمع نہیں کیا تھا، تو کس قرآن کے حافظ تھے؟ اس قرآن کے جو خلیفہ اول نے جمع کیا اور وہ پھر ناقص تھا، تو پھر دوبارہ جمع کرنا پڑا خلیفہ دوم کو، تو پھر خلیفہ دوم کون سے قرآن کے حافظ تھے؟ اچھا وہ بھی ناقص تھا، تو پھر دوبارہ جمع کرنا پڑا خلیفہ سوم کو۔ تو اس کا مطلب ہے موجودہ قرآن کے تو یہ دونوں حافظ تھے ہی نہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ہم اس موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جناب عمر نے 12 سال سے زیادہ مدت میں تو صرف سورہ بقرہ حفظ کی تھی، اور عبداللہ ابن عمر کے بقول اس زمانے میں جو قابل ترین اصحاب ہوتے تھے وہ ان کو صرف ایک سورہ یا اس سے کچھ اور زیادہ حفظ ہوتا تھا۔ اب آپ نے کیونکہ چھیڑ چھاڑ کی ہے اور گندی زبان استعمال کی ہے، تو آپ کو ہم عنقریب ایک گفٹ دیں گے اور آپ ہی کے نام سے ڈسکشن کریں گے تاکہ آپ کے بلوچ غیور عوام تک یہ بات پہنچے کہ یہ جو آپ کی امی عائشہ کی بکری نے 2 آیات کھا لی تو یہ کیوں کھائیں، اس کے پیچھے گیم کیا تھا۔ فی الحال تو آپ کے سامنے صرف سنن ماجہ کو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور جلد نمبر ہے 2 اور صفحہ نمبر ہے 51، باب رضاء الکبیر، بڑی عمر کے افراد کو دودھ پلا کر محرم بنانے کی جو سنت شروع کی تھی جناب عائشہ نے، پردہ ڈالنے کے لیے جب اصحاب نے بات کی، امہات المؤمنین اہل بیت نے شور مچایا کہ یہ کیا غلط کام تم کر رہی ہو، تو انہوں نے کہا جی یہ آیتیں تو قرآن میں تھی، وہ بکری کھا گئی۔ تو آپ کے سامنے ہے حدیث نمبر 1944، اور یہاں پر فرماتی ہے رجم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رجم کی آیت اور بڑی عمر کے آدمی کو 10 بار دودھ پلانے کی آیت
नाजिल हुई और मेरे तख्त तले यानी तख्त के नीचे थी। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ और आपकी वफात की वजह से मशगूल हुए तो एक बकरी अंदर आई और वो कागज खा गई। और आप ये अपनी कौम को बताएं कि आपकी अम्मी की बकरी 2 आयतें खा गई थी। कि ये जुर्म भी आपने शियों पर डाल दिया है कि शियों का कुरान बकरी खा गई। ऐसा नहीं है, हजरत आयशा का कुरान बकरी खा गई। क्यों खा गई? ये पूरी आपकी कौम को करीम हम गिफ्ट देंगे आपकी बस ज़बानी की वजह से। अब आता है असल मौजू, आपके सामने है अल-जामिअ लिअहकाम, एक हवाला है लेकिन ये नजरिया था अब्दुल्ला इब्न उमर का और यही नजरिया था उलमाए अहले सुन्नत का और यही नजरिया है उलमाए अहले सुन्नत का, मा सवाए इसके कि जो पब्लिक में आकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं हिफ्ज़ कुरान के बारे में। जिल्द नंबर है 1 और सफ़ा नंबर है 69। इसका तर्जुमा भी बयान कर देंगे। फिलहाल अरबी मतन आपके सामने है। अन इब्न उमर क़ाला तअल्लम उमर अल-बक़रत फ़ी 12 सना फ़लम्मा ख़तमहा अन्नहरा जज़ूरन। अब सिर्फ आपके सामने तर्जुमा बयान कर देते हैं। अल-जामिअ लिअहकामिल कुरान मअरूफ बितफ़सीर क़ुरतुबी। साबिस आपके सामने सफ़ा नंबर 3 किताबुल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सीखने की कैफियत। सफ़ा नंबर 66 आपके सामने है और रेड से हमने हाईलाइट कर दिया है कि हजरत उमर ने 12 साल में सूरह बकरा सीखी। जब इसे खत्म किया तो एक ऊंट ज़बह किया। यहाँ पर तर्जुमा गलत किया है, कहना चाहिए था नहर की। उसके बाद नीले से हमने हाईलाइट किया कि अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया हम पर कुरान के अल्फाज हिफ्स करना मुश्किल था और हम पर इस पर अमल करना आसान था और हमारे बाद वालों पर कुरान का हिफ्स करना आसान है और इस पर अमल करना मुश्किल है। आपके बुजुर्गों के लिए तो कुरान हिफ्स करना मुश्किल था, आपके लिए आसान है। अब ये क्यों है तो ये भी बयान कर देते हैं। अगली रिवायत हजरत इब्न उमर से रिवायत है। हजरत इब्न उमर से रिवायत किया, फरमाया इस उम्मत की इब्तिदा में असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से कोई फाजिल कुरान से एक सूरत वगैरह याद करता था। यानी फाजिल वो जो आम असहाब थे उनको तो एक भी याद, फाजिल होते थे उनमें से वो एक सूरत याद करता और इन्हें कुरान पर अमल बख्शा गया था। और इस उम्मत के आखिर इनमें बच्चे, बूढ़े और अंधे कुरान पढ़ेंगे और इन्हें अमल की तौफीक ना होगी। तो यहाँ से ये पता चला कि ये जो आपके इस वक्त कुरान हिफ्ज किया जा रहा है तो जनाब इब्न उमर ने इसकी कोई तारीफ नहीं की है, बल्कि कहा है कि हमारे जमाने में जो असहाब में पढ़े लिखे और फाजिल होते थे वो एक सूरा या इस किस्म का कुछ याद कर लेते थे लेकिन हम अमल करते थे, और बाद वाले जो हैं वो बच्चे, बूढ़े और अंधे यानी एक तरह का तंज है उनका, वो कुरान हिफ्ज करेंगे या याद करेंगे या पढ़ेंगे लेकिन अमल नहीं करेंगे। बिल्कुल आपकी तरह, जिस तरह से कि आप तफसीर कुरान बयान करते हैं मैंगल साहब और गंदे लतीफे सुनाते हैं, मोमिन की जिम्मेदारी है कि इनकी गंदे लतीफों को आगे बढ़ाएं और कौम से इनकी सवाल करें कि कुरान सामने हो तो एक जाहिल तरीन आदमी, एक फासिक और फाजिर और जानी और शराबी भी जब कुरान सामने होता है या कुरान जिस कमरे में रखा होता है तो अपनी जबान पर लगाम लगाते हैं, लेकिन इनके मुल्ला कुरान खोलकर तफसीर कुरान के नाम से दर्स देकर गंदे लतीफे सुना रहे होते हैं। तो एक आम आदमी से अगर कहा जाए कि देखो यहाँ कुरान रखा है, गलत बात नहीं करना, तो उसकी जबान रुक जाती है, लेकिन इनके मुल्ला कुरान खोल के फौज लतीफे सुनाते हैं, गंदी बातें करते हैं, बेहुदा बातें करते हैं। तो ये लेवल है इनके बड़े उलमा का, और उन बड़े उलमा में से एक है मंजूर मेंगल साहब। और खुदावंद तबारक व तआला का शुक्र है कि इस किस्म के बड़े उलमा अहले सुन्नत के सामने आ रहे हैं और अहले सुन्नत को पता चल रहा है कि इनके बड़े उलमा का क्या लेवल है। यहाँ पर जो चौथी चीज हमने हाईलाइट की है, हजरत उमर बिन खत्ताब ने सूरह बकरा 10 से ज्यादा सालों में याद की, फिर जब हिफ्ज कर ली तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए एक ऊंट ज़बह किया। फिर ये मेहनत किया इस मौलवी में तर्जुमा, जबकि नहर आता है क्योंकि अगर ऊंट को ज़बह किया जाए तो वो हराम हो जाता है, और अगर बकरी या गाय या किसी और जानवर को नहर किया जाए तो वो हराम हो जाती है। ऊंट नहर होता है और बाकी जो हलाल जानवर हैं उनको ज़बह किया जाता है, और मछली का अलग फिक्री मौजू है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि मेंगल साहब आप ज्यादा अफजल हैं या हजरत उमर? उन्हें तो कुरान हिफ्ज़ नहीं था, और हम ये कह चुके कि आप साबित करें कि आपके 3 खुलफा और बड़े बड़े असहाब जिनका आप जिक्र करते हैं ये हाफिज कुरान थे, ये साबित करें। उलमा का कौल नहीं बयान करें कि ये कैसे हो सकता है कि जी हम हाफिज हैं और वो हाफिज ना हो। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमारे अकाबिर जो है वो हाफिज थे,
سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اکابر دیوبند حافظ تھے، لیکن آپ کے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور معاویہ اور اس قسم کے دیگر جو افراد تھے وہ حافظ نہیں تھے، تو آپ کے اکابر زیادہ ہوئے یا آپ زیادہ ہیں، یا جناب ابوبکر یا جناب عمر یا جناب عثمان یا بقول جناب عبداللہ ابن عمر کے کہ اصحاب کو ایک سورہ یاد تھا یا اس کے طرح سے اور کوئی تھوڑی آیتیں یا ایک آدھ سورہ اور۔ اب منظور مینگل صاحب آپ بھی حافظ ہیں، آپ کے بڑے بھی حافظ ہیں، لیکن آپ کے سیاسی خلفاء حافظ نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر جناب عمر نے سورہ بقرہ کو حفظ کیا 12 سال۔ اب 12 سال قمری یا شمسی، تو ظاہر ہے شمسی کا ہم حساب نہیں لگاتے، قمری سالوں میں دن ہوتے ہیں 354۔ 354 کو اگر 12 سال سے ضرب دیا جائے تو دن بنتے ہیں 4248، اور سورہ بقرہ کی آیات ہیں 286، اور 4248 کو اگر تقسیم کیا جائے 286 سے جواب نکلتا ہے تقریباً 14.85، یعنی تقریباً ایک آیت کو وہ حفظ فرماتے تھے 15 دن میں، ماشاءاللہ۔ اب آپ یہاں سے خود حساب لگائیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں شیعہ حفظ نہیں کر سکتے کیونکہ ایمان نہیں ہے، تو اب آپ یہاں سے کیلکولیشن کریں کہ آپ کے بچے ایک دن میں کتنی آیات حفظ کرتے ہیں اور آپ کے خلیفہ ایک دن میں کتنی آیات حفظ کرتے ہیں۔ آپ کے بچوں کا ایمان زیادہ ہے یا آپ کے بزرگوں کا ایمان زیادہ ہے کہ جنہوں نے 12 سال میں سورہ بقرہ، 12 سال پورا نہیں، یہ تقریباً کی بات ہے، 12 سال سے زیادہ میں سورہ بقرہ انہوں نے حفظ کی، لیکن روایت میں آتا ہے 10 اور کچھ سال، یعنی 13 میں یا 14 میں یا 15 میں یا 16، 17، 18، 19، یہ سب ہیں 10 اور کچھ، تو 12 سال والی قول کو لے لیتے ہیں تو 15 دن میں ایک آیت یاد فرماتے تھے موصوف۔ کیا وجہ تھی؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں شیعہ حفظ نہیں کرتے، ایمان ان کا خراب ہے، تو کیا ان کا بھی ایمان کا یہی عالم تھا جو 15 دن میں ایک آیت یاد ہوتی تھی انہیں؟ اب یہاں پر آپ سوال کریں گے آپ کے بچوں کو جو ہے وہ 15 آیتیں ایک دن میں یاد ہو جائیں، آپ کے بڑے کو ایک آیت 15 دن میں یاد ہوتی تھی۔ بزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر بھی کوئی ایسا کمال نہیں دکھایا کہ ذرا کم مدت میں یاد ہو جاتی، کچھ حافظہ سے ہو جاتا۔ تو جو آپ تہمتیں لگا رہے ہیں شیعوں پر حفظ کے عنوان سے، یہ تیسری دفعہ آپ سے گزارش ہے درس دیں اور یہ ثابت کریں کہ یہ تینوں آپ کے بزرگان جو ہیں یہ حافظ تھے کہ نہیں تھے، اور باقی جو عشرہ مبشرہ حافظ تھے کہ نہیں تھے، اور پھر یہ ڈسکس کریں کہ یہ آپ کے دوسرے سیاسی خلیفہ سے قرآن تو حفظ نہیں ہوا، سورہ بقرہ 12 سال میں حفظ ہوئی، تو ایک دن میں وہ 15 دن میں ایک آیت حفظ کرتے تھے، تو بزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی برکت نہیں حاصل ہوئی۔ زبان بند رکھیں، البتہ آپ جیسوں کی جب زبان چلتی ہے تو اس سے ہمارا بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ علماء اہل سنت کو ان کی عوام اب سوشل میڈیا کے ذریعے سے پہچان رہی ہے۔ منظور محمد صاحب دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے توہین رسالت کرتے ہوئے شور مچایا تھا حسبنا کتاب اللہ کا، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ کیا دشمنی کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر وہ شخص کے جو رسول کے مقابلے میں کھڑا ہوا اس پر لعنت ہو۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔